اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو آپ وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر معوذات پڑھ کر دم کر دیا کرتے۔ معوذات کا مطلب ہے چاروں قل۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جائے تو ہم دوائیاں بھی اختیار کریں۔ دوائیوں کا اختیار کرنا، اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس سنت کو بھی زندہ کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی کریشن میں اور رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور لیٹ کر یاد کرتے ہیں، وہ زمین و آسمان کی کریشن پر غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ یہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے رب آپ نے اسے بے فائدہ نہیں پیدا کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات عیبوں سے پاک ہے، آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں ہے، اور اس کائنات کو بھی اور اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا دیگر مخلوقات ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اسی نے بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس نے بنایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ بغیر مقصد ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا جائے یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک عام انسان بھی جب اپنے کسی نوکر کو یا غلام کو یا سرونٹ کو یا اسٹاف کو کسی دوسری جگہ بھیجتا ہے، مثلا ہم یہاں سے کسی کو دلی بھیج دیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر مقصد کے بھیجیں؟ کوئی مقصد ہوگا تبھی ہم بھیجیں گے، اور وہ مقصد جب ہے تو پھر اس اسٹاف کو بتانا بھی ضروری ہے کہ بھئی تمہیں وہاں جا کے کرنا کیا ہے، یا تو پہلے ہی ہم یہاں پہ بتا دیں، یا یہ کہ وہ جب پہنچ جائے تو ہم فون کر کے اسے بتا دیں، دونوں صورت ہے۔ لیکن بغیر مقصد ایک عام انسان بھی جو ناقص عقل رکھتا ہے، محدود عقل رکھتا ہے، وہ بھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا کہ اپنے کسی اسٹاف اور کسی نوکر کو کہیں پہ بھیج دے اور بلا مقصد بھیج دے، اور مزید یہ کہ اسے کچھ بتائے بھی نہیں کہ کیوں بھیج رہا ہے۔ تو جب ایک عام انسان بھی ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین کی وہ ذات جو قادر مطلق ہے، جو علیم ہے، حکیم ہے، جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں تنہا ہے، اس کے متعلق ایسا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنی بہترین مخلوق انسان، ایسی مخلوق جس کے مقابل میں کوئی مخلوق کھڑی نہیں ہو سکتی، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں اس کائنات میں، لیکن کیا انسان کے پاس جو عقل ہے وہ کسی جانور یا دیگر مخلوق کے پاس ہے؟ نہیں، ویسی عقل، ویسی قوت نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق یہ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا کر دیا، مطلب ایسے ہی بلا مقصد پیدا کر دیا اور اس دنیا میں بھیج دیا، بلکہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور جب مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے تو پھر انسان کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بھئی وہ مقصد کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے مقصد کے تحت ہمیں بھیجا ہے تو مقصد کو بتائے بغیر نہیں بھیج سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ ایک عام انسان بھی ایسا نہیں کرے گا، جس کے پاس ایک محدود عقل ہوتی ہے۔ انسانوں کے پاس جو عقل ہے محدود عقل ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ محدود علم ہے، وہ بھی اگر کسی کو کہیں بھیجے گا تو وہ اسے اپنا مقصد بتائے گا، یا جو پیغام ہے، جو کام کرنا ہے وہ جا کر بتائے گا، یا تو پہلے بتا دے گا، یا یہ وہاں پہ پہنچ جائے پھر فون کر کے بتا دے، یا کسی اور ذریعے سے بتا دے، لیکن بتائے گا ضرور۔ تو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے اور یہاں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو اللہ رب العالمین نے ہمیں بیان کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، اور ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں اللہ ہی نے بتایا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ کیسے جانیں گے کہ اس دنیا میں آ کر، جب ظاہر ہے اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو اس دنیا میں دو چیزیں تو لازماً ہمیں کرنی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو چیزیں ہیں دنیا میں، اس سے ہم ٹھیک استفادہ کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح کس چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، درخت سے کس طرح استفادہ کرے، پانی سے کس طرح استفادہ کرے، اور دیگر جو اللہ کی مخلوقات ہیں اور جو نعمتیں اس دنیا میں، اس سے کس طرح استفادہ کرے۔ جب تک انسان یہ جانے گا نہیں تو کیا وہ اس پر عمل یعنی اس سے استفادہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکتا۔
اور انسان نے جانا، تبھی تو آج ہم نے اتنی ترقی کر لی. آج ہمارے پاس موبائل ہے، الیکٹریسٹی ہے اور دیگر چیزیں ہیں، تمام چیزیں ہمارے پاس ہے. یہ کیسے ہم نے ان چیزوں کو بنایا؟ چونکہ ہم نے پہلے معلومات حاصل کی کہ کس چیز سے کس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہماری زندگی کس طرح آسان ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے. تو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں، اس کی ان کی کیا خصوصیات ہیں، ان سے ہم کس طرح استفادہ کریں گے، یہ بھی انسان کے لیے جاننا ضروری ہے. اور دوسری چیز کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں بھیجا ہے اور مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، تو اب وہ مقصد کیا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کس طرح یہاں گزار دی ہے، یہ بھی جاننا انسان کے لیے ضروری ہے. علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو اب علم حاصل انسان کس طرح کرتا ہے؟ علم انسان جو حاصل کرتا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے علم کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی پیدا کرتے ہیں، یعنی جن کے واسطے سے وہ علم حاصل کرے گا، جن میں سب سے پہلی چیز انسان کے حواس ہے، حواس خمسہ، 5 سینس آرگنز، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، اور ہم یہ اسکن ہے، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہاتھ پیر ہے. یہ 5 سینس آرگنز ہیں جن کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. مثلا میرے سامنے ایک قلم ہے اور یہ کس رنگ کا ہے؟ یہ بلو رنگ کا ہے. یہ میں نے علم کیسے حاصل کیا؟ اپنی آنکھوں کے ذریعے. میں نے دیکھا کہ بھئی یہ بلو رنگ کا ہے تو میں سمجھ گیا کہ بھئی یہ قلم کیا ہے، یہ بلو رنگ کا قلم ہے. لہٰذا ہم نے اپنے سینس آرگن کو یوز کر کے، اپنے حواس کو یوز کر کے ہم نے کسی چیز کو پہچان لیا. تو اسی طرح ہم اور آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ کے ذریعے بھی ہم پہچان لیتے ہیں کہ بھئی کیا چیز میٹھی ہے، کیا چیز میٹھی نہیں ہے، اس میں کس طرح کا ٹیسٹ ہے، اسپائسی ہے یا کھٹا میٹھا ہے، کیا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں ٹیسٹ کے ذریعے. اسی طرح چھو کر بھی ہم چیزوں کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں سینس آرگنز کے ذریعے. انہی چیزوں کا، ان سینس آرگنز کو یوز کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چیزوں کی خصوصیات کو بھی جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. جب انسان پانی پیے گا تبھی تو اس نے پہچانا کہ بھئی ہاں پانی پینے سے پیاس بجھے. تو جب اور اسے پینے کے لیے اس نے اپنے سینس آرگنز کا استعمال کیا. کون سی چیز گرم ہے، کون سی چیز ٹھنڈی ہے. گرم چیز کو چھونے سے ہاتھ جل جائے گا، یہ جب اس نے چھوا تب اسے پتا چلا، اس نے اپنے سینس آرگن کا استعمال کیا. تو اس طرح انسان سینس آرگنز کے ذریعے بھی، حواس خمسہ کے ذریعے بھی علم حاصل کرتا ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک دوسرا ذریعہ بھی دیا علم حاصل کرنے کا، اور وہ ذریعہ ہے انسان کی عقل. انسان اپنی عقل کے ذریعے بھی علم حاصل کرتا ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اچھا، یہ جو میں نے بتایا حواس، سینس آرگنز کے ذریعے علم حاصل کرنا یا عقل کے ذریعے علم حاصل کرنا، یہ دو مختلف ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کا ایک مخصوص دائرہ ہے. مثلا سینس، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سینس آرگنز جواب دے دیں گے. اب آپ اگر کسی علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سینس آرگنز کے ذریعے نہیں استعمال اس علم کو آپ نہیں جان سکتے. اس کے لیے اب آپ کو دوسرا ذریعہ استعمال کرنا ہوگا، وہ آپ کی عقل ہوگی. اب مثال آپ لیں اور سمجھیں. آپ کے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی آنکھیں بند ہیں. آپ کی آنکھوں کو بند کر دیا گیا اور آپ سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کے سامنے ایک انسان ہے. آپ کو یہ بتا دیا گیا، آپ کی آنکھیں لیکن بند ہیں، اور آپ کو کہا گیا کہ آپ بتائیے کہ وہ انسان کس رنگ کا ہے، کیا گورا ہے، کالا ہے، اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، داڑھی ہے تو سفید ہے یا کالی ہے. تو کیا کوئی انسان بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. عقل کے ذریعے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ یہاں پر جس چیز کا علم حاصل کرنا مقصود ہے وہ عقل کے ذریعے نہیں، وہ سینس آرگنز کے ذریعے ہی حاصل ہم کر سکتے ہیں. وہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں، ہم نہیں بتا سکتے وہ کس رنگ کا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، اور کس رنگ کی، ہم نہیں بتا سکتے. وہاں عقل کا کوئی دخل نہیں. آپ کی آنکھوں کو بند کر کے کوئی کہے کہ آپ اپنی عقل سے بتائیے کہ سامنے والے کس کو آپ اس کے خد و خال کی وضاحت کیجئے، تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کام عقل کا نہیں ہے، یہ کام آنکھ کا ہے. اسی طرح سینس آرگنز کا بھی ایک دائرہ ہے. اس دائرے کے بعد، اس کے باہر اگر آپ کو کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہے تو اب آپ کو اپنا دوسرا ذریعہ یعنی عقل کا سہارا لینا پڑتا ہے. مثلا وہی آدمی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ نے آپ سے کہا، آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ کس رنگ کا ہے، کیسا ہے، دکھنے میں کیسا لگتا ہے، آپ نے دیکھ لیا اپنے سینس آرگنز کے ذریعے. لیکن اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ بندہ آیا کہاں سے،
کہ آسمان سے ٹپکا ہے یا زمین سے اگا ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے کہ یہ انسان آسمان سے نہیں آیا، نہ ہی زمین سے یہ اگا ہے، بلکہ اسے کسی عورت نے جنا ہے، کسی نے اسے پیدا کیا ہے، اس کے ماں باپ ہیں، کسی عورت نے اسے جنا ہے، تبھی یہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس چیز کو جاننے کے لیے کیا آپ نے سینس آرگنز کا سہارا لیا؟ نہیں لیا. آپ نے اسے پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کسی عورت کو، اس مخصوص پرٹیکولر شخص کو جنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ نے یہ پہچان لیا کہ بھائی یہ جب یہاں موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی عورت نے اسے پیدا کیا ہے، تبھی یہ موجود ہے. تو یہ جو علم حاصل کیا آپ نے، یہ کس کے ذریعے کیا؟ سینس آرگنز کے ذریعے نہیں. سینس آرگنز کا کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں پہ. یہ سینس آرگنز آپ کو یہاں جواب دے دیں گے کہ یہ انسان کہاں سے آیا ہے. یہاں آپ کو اپنی عقل دوڑانی ہوگی، اور عقل سے آپ سمجھیں گے کہ بھائی یہ انسان کو کسی نہ کسی نے جنا ہے، کسی عورت نے، تبھی آج ہمارے پاس بیٹھا ہے. ٹھیک اسی طرح عقل کا بھی ایک مخصوص دائرہ ہے. جس طرح سینس آرگنز کا ایک دائرہ ہے، اسی طرح عقل کے ذریعے ہم جن علوم کو حاصل کرتے ہیں یا جن چیزوں کو ہم حاصل کرتے ہیں، جن چیزوں کا نالج ہم لیتے ہیں، اس کا بھی ایک مخصوص دائرہ ہے. اس دائرے کے باہر آپ کی عقل اور میری عقل جواب دے دے گی. اب اگر اس دائرے کے باہر ہمیں کسی چیز کے متعلق جاننا ہے تو پھر اب ہمیں ایک تیسرے ذریعے کو اختیار کرنا ہوگا، اور اسی تیسرے ذریعے کا نام ہے وحی، یا انگلش میں ہم کہتے ہیں ریویلیشن. تو اللہ رب العالمین نے جب انسان کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، تو اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس مقصد کو بتانے کے لیے اور اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اسے بتانے کے لیے اللہ نے ریویلیشن اور وحی کا سلسلہ بھی جاری کیا. اب وہی شخص ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ نے اپنے سینس آرگنز کے ذریعے یہ جان لیا کہ بھائی وہ کیسا دکھتا ہے، آپ نے اپنی عقل کے ذریعے یہ سمجھ لیا، یہ علم حاصل کر لیا کہ کسی عورت نے اسے جنا ہے. لیکن اب آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھائی یہ انسان کیوں آیا اس دنیا میں، اس کا جو بنانے والا ہے وہ اس سے کیا چاہتا ہے، وہ اس انسان کے کس عمل سے خوش ہوگا اور کس عمل سے ناراض ہوگا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہ سینس آرگنز کے ذریعے جان سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی عقل کے ذریعے جان سکتے. موت کے بعد کیا ہوگا ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے، سینس آرگنز کے ذریعے نہیں جان سکتے. یہ ہمیں جاننے کے لیے ایک تیسرے ذریعے کی ضرورت ہے، اور اسی کا نام ریویلیشن اور اسی کا نام کیا ہے؟ وحی ہے. لہٰذا جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وحی کی ضرورت ہمیں پڑتی ہی وہاں سے ہے جہاں پر جا کر عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر جا کر عقل جواب دے دیتی ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات ہماری ناقص عقل میں فٹ ہو جائے. ممکن ہے کہ ہماری عقل کو سمجھ میں نہ آئے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت. کیوں؟ کیونکہ یہ وحی کی بات ہے، یہ تیسرا ذریعہ ہے، اور وہ اس ذریعے کی ابتدائی ہوتی ہے کہاں سے؟ جہاں پہ آپ کی عقل ختم ہو رہی ہے. اور جو آج کی سائنس ہے، اس پوری سائنس کا دار و مدار سینس آرگنز اور عقل پر ہی ہے. سینس آرگنز آبزرویشن کے ذریعے، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، تجربوں کے ذریعے اور عقل کے ذریعے جو تحقیقات کی جاتی ہیں اور جو نئی نئی چیزوں کو ڈسکور کیا جاتا ہے، سائنس اسی کا نام ہے. اور سائنس کا پورا دار و مدار ان دو ذریعوں پر ہے. آج سائنس نے جو اتنی ترقی کی کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہے، ہمارے پاس پنکھا ہے جو الیکٹریسٹی کی وجہ سے چلتا ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اتنی آسانی ہے. یہ سائنس نے ترقی کن دو ذریعوں کو استعمال کر کے کی؟ سینس آرگنز اور یہ عقل. ان دو ذرائع کو استعمال کر کے دنیاوی چیزوں سے کس طرح استفادہ کرنا ہے، سائنس نے اس کو جانا، اور لوگوں نے جانا، انسانوں نے جانا، اور اس میں ترقی کی. لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عقل اور حواس خمسہ کا بھی ایک دائرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے سائنس کا بھی ایک مخصوص دائرہ ہے. سائنس اس کے اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی. لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سائنس کے ذریعے ہم خدا کو پالے، سائنس کے ذریعے ہم ہر چیز کو جان لے، ایسا ممکن نہیں ہے. سائنس کی جو ایک لمیٹیشن ہے، جو ایک حد ہے، اس حد تک ہم جان سکتے. سائنس جو یہ کوشش کر رہے ہیں سائنٹسٹ آج کے زمانے میں کہ ہم خدا کو پالے، کسی طرح باہر خلا میں گھومتے رہیں خدا کو پالے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر اللہ کو وحی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ نے سائنس کو تو نازل نہیں کیا باقاعدہ کہ بتایا ہو کہ اتنے پلینٹس ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا
کہ بھائی ہم نے انسانوں کو یہ دو ذرائع آلریڈی دے رکھے ہیں جن سے وہ خود ان فیوچر ترقی کر کے اسپیس تک پہنچ جائے گا اور ساری چیزوں کو ڈسکور کر لے گا. تو الگ سے ہم وحی میں ایتھس یہ بھی اعتراض کرتا ہے، ملحدین یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی قرآن میں کیوں نہیں پہلے سے کہا گیا کہ اتنے پلانٹس ہیں اور اتنے ستارے ہیں اور اتنے وہ کیوں کریں گے، اس میں بیان قرآن کیوں کرے گا؟ قرآن کا وہ موضوع ہی نہیں ہے. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم نے جو دو ذرائع پہلے سے دے رکھے ہیں انسان کو، وہ ان ذرائع کا استعمال کر کے ان چیزوں کو خود ہی ڈسکور کر لے گا. اللہ نے وحی کے ذریعے ان چیزوں کو بتایا ہے جو ان دو ذرائع کے دائرے کے باہر ہے. ان دو ذرائع کو استعمال کر کے ان چیزوں یا ان سوالات کا جواب حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور مقصد بتانا بھی ضروری ہے تبھی بندہ عمل کر پائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کہ انسانوں میں سے ہی اللہ نے مخصوص بندوں کو سلیکٹ کیا اور وحی کے ذریعے اس تک اپنا پیغام پہنچایا اور اس نبی یا رسول کو ذمہ دار بنایا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مخصوص قوم یا مخصوص علاقے، اور اب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پوری امت تک، پوری انسانیت تک آپ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں اور ایسے افراد تیار کر دیں جو قیامت تک آپ کے یعنی اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اور انسانوں میں سے ہی سلیکٹ کیا تاکہ کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ بھائی کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ بھائی جب اگر نبی آنا ہی ہوتا تو انسانوں میں کیوں آئے، نبی آتے فرشتوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اور علماء نے بھی اس کے مختلف انداز میں جواب دیا کہ اگر فرشتہ نازل ہو جاتا تو پھر وہ کہہ دیتے بھائی کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے عمل کریں گے، تب بھی انکار کر دیتے. تو اللہ نے انہی کے درمیان میں سے نبی کو چنا، رسول کو بھیجا تاکہ سامنے والے کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ بھائی ہم تو عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نبی خود ایک انسان ہے. وہ جب عمل کر سکتے ہیں، ان کے فالوورز عمل کر سکتے ہیں تو ساری انسانیت کر سکتی. امپاسبل نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. لہٰذا ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں ان تینوں ذرائع کو استعمال کرنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں سے استفادہ بھی کریں اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے کن اعمال سے خوش ہوگا اور کن اعمال سے ناراض ہوگا، موت کے بعد کیا معاملات ہونے ہیں اور موت کے بعد ہمیں کس طرح سروائیو کرنا ہے. یعنی موت کے بعد موت تو نہیں ہے، البتہ عذاب تو ہے. لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. اس سے بدترین حالت اور کیا ہو سکتی ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ جہنم میں جہنمی نہ مرے گا اور نہ جیے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تو اب اس جہنم سے تو ہمیں بچنا ہے. اس دنیا میں جس طرح ہم مشقتوں سے بچتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے سینس آرگنز اور عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ ایک دن ایسا آنا ہے جہاں پہ عذاب میں لوگ مبتلا ہوں گے، تو اب ہمیں وہاں کیسے بچنا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم وحی کی طرف رجوع کریں گے، اور وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم کن اعمال کو کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور کن اعمال کو کرنے سے ہم جہنم میں جائیں گے، ہمیں بتا دیا گیا ہے. تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم چیزوں کی پابندی کریں. اور جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی سائنس نے اب تک کیوں نہیں پروف کیا، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سائنس کا وہ دائرہ ہی نہیں ہے. سائنس خدا کی مخلوقات پر تو ریسرچ کر سکتی ہے، خدا کی مخلوقات پر ریسرچ کر سکتی ہے، لیکن خدا پر ریسرچ نہیں کر سکتی. یہ اس کا دائرہ نہیں ہے. موت کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس کا دائرہ ہے ہی نہیں. کن اعمال کو کرنے سے جنت میں انسان جائے گا اور کن اعمال کو کرنے سے جہنم میں جائے گا، یہ سائنس کا کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے. آج کے ٹاپک کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وحی کی جو ضرورت ہے، ریویلیشن کی جو ضرورت ہے وہ ناگزیر، یعنی اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں. اگر وحی کو ہم علم کا، مرد کماتا ہے عورت بھی کمائے گی، مرد حجاب نہیں پہنتا ہے عورت بھی حجاب نہیں پہنے گی. یہ جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، مثلا ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورتیں 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی، یہ سوال اسی اصول کے اثر کا نتیجہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہر چیز میں ایکویلٹی ہے. یہ جب آپ نے تسلیم کر لیا تبھی آپ پوچھ رہے ہیں ان کو 4 مل رہی ہے تو ان کو 4 کیوں نہیں مل رہا. آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ جینڈر ایکویلٹی کا جو اصول ویسٹ نے پیش کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، جسے ہم اندھی تقلید کہتے ہیں، ہے نا. ایک بندہ، ابھی میں کہوں تو میرے بات کا اتنا اثر نہیں پڑتا، کوئی آپ کے سامنے سائنٹیفک ریسرچ پیش کروں. اب ایک جو ہے کوئی گورا آ جائے کوٹ پینٹ پہن کر، وہ بولے گا آپ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ وہ ہو سکتا ہے کچھ اور بول کے چلا جائے، لیکن جو ذہنی غلامی کے جو ہم شکار ہو چکے ہیں کہ ہم نے ان کو سپیریئر سمجھ لیا، انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بھائی ہم ہی سپیریئر ہیں، اور اسی وقت کامیاب ہوگے جب ہمارے سسٹم کے تحت چلو گے.
اور اسلام ان تمام نظاموں کے خلاف بغاوت کرتا ہے. اسلام اس کے خلاف اٹھتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے, یہ زندگی دینے والا اللہ ہے, ہم آج سانس لے رہے ہیں وہ آکسیجن پرووائڈ کرنے والا اللہ ہے. تو اس سسٹم, جو سسٹم اس دنیا میں نافذ ہوگا اور جس سسٹم کے تحت ہم چلیں گے, اپنی زندگی گزاریں گے, وہ صرف اللہ کا سسٹم ہوگا. اور ہم تمام سسٹمز کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو جینڈر ایکویلٹی کے نام پر اس طرح بے وقوف عورتوں کو بنایا گیا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ اس طرح بے وقوف بنایا گیا کہ ان کا جنسی استحصال بھی کیا جا رہا ہے اور مال و دولت میں اضافہ کیا جا رہا ہے عورتوں کے ذریعے. وہ کیسے؟ اب آپ ویسٹرن, ہمارے ہاں تو اب ہم ویسٹرن چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں, وہ ہم سے بہت آگے ہیں. یعنی آئندہ 50 سال 60 سال کے بعد ہم جس پوزیشن میں ہوں گے, ویسٹ اس آج موجود ہے اس پوزیشن میں, ہم تو پیچھے چل رہے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں جب آپ جائیں گے آپ کو معلوم ہوگا, اور یہاں پہ بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ عورتوں کو یہ کہہ کر کہ بھائی مرد کما سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کما سکتی, تم بھی آؤ آفس میں آؤ. کس طرح انہیں آفیسز میں اسٹافس کے تھرو, مینجمنٹ کے تھرو ہیرسمنٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے. کچھ نہیں, کسی سے پوچھے نہیں, صرف گوگل پہ ڈالیں, صرف گوگل پہ ڈالیں, ساری ریسرچز آپ کے سامنے آ جائیں گے. عورتیں کما رہی ہے یہ کہہ کر انہیں بتایا گیا کہ باہر نکلو, کماؤ, فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو, تبھی ایکویلٹی ہوگی. لیکن اس کے پیچھے, اس کی آڑ میں یہ کیا کرتے ہیں, اپنے پروڈکٹ کو بکواتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کوئی پروڈکٹ ہو, وہاں پر برہنہ عورت یا نیم برہنہ عورت کھڑی ضرور رہے گی آدھے لباس کو پہن کر. کیوں؟ کیونکہ لوگ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوں گے, اٹریکٹ ہوں گے, عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, ہمارا پروڈکٹ بکے گا, ہماری فائنینشیل ترقی ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پہ ریسیپشن میں بھی عورتوں کو رکھا جاتا ہے. بہت سی جگہوں پہ جہاں پروڈکٹ بیچنا ہو, جو سیلز مین ایک زمانے تک کہتے تھے, آج اکثر سیلز گرل کے نام سے آپ سنیں, سیلز گرل رکھی جاتی ہے تاکہ آپ ان کی باتوں سے اتنا متاثر ہو جائیں کہ ایک خریدنا ہوتا تو آپ 10 خرید لیں. اچھا ماشاءاللہ اتنے اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ اسے خوش کرنے کے لیے 10 خرید لیں. یہ سسٹم ہے. اور بعض انڈسٹریز میں تو معاملہ ایسا ہے کہ عورتوں پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ اسکرٹ ہی پہن سکتی ہے, فل یونیفارم نہیں پہن سکتی, پورا کپڑا. یہ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ حجاب پہننا ضروری کیوں ہے. یعنی ان سے پوچھو کہ تمہارے یہاں کوئی عورت حجاب پہن کر کام کر سکتی ہے؟ نہیں کرنے دیں گے. ابھی کتنے کنٹریز میں بین کیا جا رہا ہے حجاب کو بین کیا جا رہا ہے. تو یہ ان کی منافقت ہے, ہپوکریسی ہے. جینڈر ایکویلٹی اسلام کی نظر میں کیا ہے اسے سمجھ لیجیے. بحیثیت انسان مرد اور عورت برابر ہے, ہم اس ایکویلٹی کے قائل ہیں. اور بحیثیت عبد اللہ کی نظر میں بحیثیت بندہ یا بندی کے دونوں برابر ہیں. جو نیکی کرے گا وہ آگے بڑھے گا. کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو بعض مردوں سے اعلیٰ مقام رکھتی ہوں گی جنت میں, لیکن ذمہ داریوں کے اعتبار سے بھی اگر آپ کہیں جینڈر ایکویلٹی, تو ہم اس جینڈر ایکویلٹی کے قائل نہیں ہیں. اس اصول کو اگر آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا, سینکڑوں اعتراضات آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے, اس کا حل آپ کو مل جائے گا. وہ جینڈر ایکویلٹی جو ویسٹ پیش کرتا ہے, جس جینڈر ایکویلٹی کو, ہم اس جینڈر ایکویلٹی کو نہیں مانتے. ہم مرد اور عورت میں اس ایکویلٹی کے قائل ہے ہی نہیں. وہ ویسٹ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں ایکویلٹی, ہم نہیں مانتے, سرے سے نہیں مانتے. اللہ رب العالمین نے انسان کو جو ہم پر جو احکامات نازل کیے ہیں اس میں مساوات سے زیادہ عدل کا خیال رکھا ہے. اسلام, دوسرے الفاظ میں, اسلام ہر اس ایکویلٹی کا قائل ہے جس میں جسٹس ہو, اور جس ایکویلٹی میں جسٹس نہ ہو اس ایکویلٹی کو اسلام نہیں مانتا. یہ جو ایکویلٹی کا معیار ویسٹ نے پیش کیا ہے کہ مرد اور عورت ہر چیز میں, ذمہ داریوں میں بھی برابر ہے, یہ جسٹس نہیں مل رہی ہے اس میں عورتوں کو, عدل نہیں ہے عورتوں کے لیے, اس لیے ہم ایکویلٹی کو نہیں مانتے. کیوں؟ اب آپ خود دیکھیں, ہر عاقل بالغ انسان سمجھ سکتا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان نعروں سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو حق دکھائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, کہ اللہ ہمیں حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, اور باطل بنا کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ احادیث میں قیامت کے قریب کے زمانوں کے متعلق ایسی پیشن گوئیاں ہیں, الفتنۃ الدہماء, الفتنۃ الصماء, الفتنۃ البکماء, اندھا فتنہ, گونگا فتنہ, بہرا فتنہ, یہ فتنے عام ہو گئے. اندھا فتنہ کا کیا مطلب؟ باطل سامنے ہوگا لیکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ باطل ہے. باطل کو حق سمجھا جائے گا, حق کو باطل سمجھا جائے گا.
بہرا فتنہ، ایسا فتنہ جہاں حق کی آواز تک آپ کے کانوں میں نہیں آئے گی، ایسا فتنہ جہاں حق بولنے پر پابندی ہوگی. تو اس زمانے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اشارے کر دیے، اور مجھے کم از کم اس پر مکمل انشراح ہے. آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں، علماء تشریف فرمائیں، اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں. یہ وہ فتنہ ہے جو مزید ترقی کرے گا، اس کی انتہا دجال ہے یا اس کا عروج دجال ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ویسٹرن سسٹم ہے اس کا سارا دار و مدار آبزرویشن اور ایکسپیرینس پر ہے. خدا اگر دکھے گا، سپر نیچرل پاور دکھیں گی تو ہم مانیں گے، نہیں دکھیں گی نہیں مانیں گے. اب جب دجال موجود ہوگا سامنے، فزیکل خدا، باطل خدا، جو یہ دعویٰ کر رہا ہوگا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کے پاس ایسی طاقتیں بھی ہوں گی جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی. تو اب آپ سمجھیں کہ کیا لوگ اس شخص کو خدا تسلیم نہیں کریں گے؟ یہ لوگ جو لبرالزم کو پھیلا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو خدا بن کے آیا ہے، باطل خدا، یہ ان کے اصولوں کے تحت اتر رہا ہے، ان اصولوں پر اتر رہا ہے، تو وہ فالو کریں گے اس کو. تو یہ جو ہے ایک ایسے فتنے کی ابتدا ہو چکی ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال، کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر، حضرت آدم کی ابتدا سے لے کر، ان کی تخلیق سے لے کر قیامت تک، دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں ہم اور آپ مبتلا ہو رہے ہیں، ہماری اولاد، ہماری نسلیں مبتلا ہو رہی ہیں. تو جینڈر ایکویلٹی ذمہ داریوں کے اعتبار سے بالکل مرد اور عورت ایکول نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے احکامات دونوں صنف کے جسمانی، ایموشنلی اور سائیکولوجیکل طاقتوں کو دیکھتے ہوئے دیے. فزیکلی، جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مرد اور عورت میں ظاہر ہے مرد ہیں. ہاں 2-4 ریسلر ایسی آ جائیں گی تو میں اس کی بات نہیں کر رہا. اسلامی احکامات عمومیت کو دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں. تو اکثریت جو ہے جسمانی اعتبار سے کون زیادہ اسٹرانگ ہے؟ مرد زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اس لیے گھر کے سسٹم کو سنبھالنے کی ذمہ داری اسی کو دی گئی کہ تمہیں فائنینشلی کمانا ہے، اسٹرانگ ہونا ہے، تم باہر جاؤ کماؤ، اس لڑکی کا خیال رکھنا ہے تمہیں، ماں ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے، بیٹی ہے اس کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی ہے تو اس کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بہن ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو تم بھائی کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، باپ ہے بھائی ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. تم فزیکلی اسٹرانگ ہو، کمانا محنت کا کام ہے، ہو سکتا ہے مزدوری کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کوئلے کی کان میں جا کر کام کرنا پڑے، تمہیں کرنا ہے. اور عورتوں کے ان تمام ذمہ داریوں سے مستثنا رکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ بعض ایسی چیزوں سے جسمانی اعتبار سے، سائیکولوجیکلی اعتبار سے گزرتی ہیں جن سے مرد نہیں گزرتے. ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے عورتوں کی بہت سے ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. تو جس وقت ان کے پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہارمونز میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک چڑچڑاپن، ایک پریشانی، اور جو ہے کسی چیز کو پسند نہیں کرنا. یہ ہارمونز میں، جسم میں جو ہارمونز کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور میڈیکلی یہ پروون ہے، میڈیکل رپورٹس، ریسرچز، نیو ریسرچز، ماڈرن ریسرچز کے ذریعے یہ پروون ہے کہ ان ہارمونز کی چینجنگ کی وجہ سے عورتوں کے ڈیسیژن پر بڑا اثر پڑتا ہے. عورت کوئی فیصلہ لیتی ہے تو ان دنوں اگر کوئی فیصلہ لیتی ہے تو اس ہارمونز کا اثر پڑتا ہے، ہو سکتا ہے غلط فیصلہ لے رہے. یہ آپ کو پتہ چل گیا. اب اس طرح کے کئی اعتراضات خود حل ہو جائیں گے. عورت حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ حکومت میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، حکومت میں حصے دار ہو سکتی ہے، اسلامک گورنمنٹ میں وہ شریک ہو سکتی ہے، معاون ہو سکتی ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں بن سکتی جہاں پہ مکمل اختیار ہوگا. کیوں نہیں بن سکتی؟ کیا عورت حقیر ہے؟ نہیں، سائنٹیفک ریسرچز موجود ہیں. عورتیں فزیکلی بعض ایسے ایام سے گزرتی ہیں، پھر پریگنینسی کا دور ہے جو چند مہینوں کا دور ہوتا ہے، وہ ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے اس کے اندر فیصلے لینے کے ڈیسیجنز میں جو ہے اثر پڑتا ہے، ڈیسیجنز پہ اثر پڑتا ہے. اور حکومت میں فیصلے ہی لینے ہوتے ہیں، ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، پہلی چیز. اور اس طرح کے اور بھی جو اعتراضات ہوں گے وہ اسی اصول کے تحت ختم. دوسری چیز ایموشن. عورتیں دیکھیں، ہر انسان کے اندر 2 حالت ہوتی ہے. ایک حالت عقل کی ہوتی ہے، دوسری حالت جذبات کی ہوتی ہے. ایک حالت عقل کی ہوتی ہے، دوسری حالت ایموشنز کی ہوتی ہے. تو کبھی انسان کے اوپر چاہے مرد ہو یا عورت عقل کی حالت غالب آتی ہے کہ جذبات، ایموشنز کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن عقل سے فیصلہ لینا ہوگا کہ جذبات کو دبانا ہے.
کبھی ایسا ہوتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو کہ جذبات والی جو حالت ہے وہ عقل پر غالب آ جاتی ہے، عقل بتا رہی ہے غلط ہے، لیکن اتنے زیادہ ایموشنل ہو گئے کہ اب اس ایموشن کے تحت فیصلہ لیا۔ یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ماڈرن ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ عورتوں کے اندر جو ایموشنل حالت ہے، وہ حالت جو ایموشنز کی ہے وہ زیادہ غالب آتی ہے، زیادہ غالب آتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عقل والی حالت ایموشن پر غالب آ جائے اور ایموشن والی حالت مغلوب ہو، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں میں ایموشن والی حالت غالب آتی ہے، وہ جذبات سے فیصلہ لیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سائنٹیفک ماڈرن ریسرچز کہہ رہے ہیں، گوگل میں جا کے سرچ کریں۔ مردوں کے اندر کیا ہے کہ عقل کی جو حالت ہے وہ زیادہ غالب آتی ہے، کبھی کبھی ایموشنز والی حالت غالب آ جاتی ہے۔ عورتوں کا ایموشن والی حالت کا غالب آنا یہ عیب نہیں ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اس فطرت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عورتوں کو دی، کیونکہ تربیت میں شفقت کا غالب ہونا ضروری ہے، اور شفقت اسی وقت غالب ہوگی جب آپ بچے سے ایموشنلی اٹیچڈ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، مرد اپنے بچوں سے وہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن جو ماں کی محبت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ ماں جس طرح محبت کا اظہار کرتی ہے وہ الگ، ایموشنلی اٹیچڈ ہوتی ہے، ذرا سا کچھ ہو جائے فوراً رونا شروع کر دے گی۔ باپ صبر کرے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہوتا رہتا ہے، ماں رونے لگے گی، کیوں؟ ایموشنل والی جو ہے کیفیت ان پر غالب آئی۔ تو اس فطرت کو دیکھتے ہوئے اسلام نے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے۔ بچوں کو ایموشنل اٹیچمنٹ کی ہی زیادہ ضرورت ہے ان کی پرورش اور تربیت کے لیے، اس لیے ماؤں کو وہ ذمہ داری دی، اور جسمانی اعتبار سے اور ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ مرد ہوتے ہیں، اس لیے انہیں باہر کی ذمہ داری دی۔ اب اس میں یہ اعتراض بھی ختم، کون سا؟ کہ کیا عورت ناقص العقل ہوتی ہے؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے ایک حدیث کو، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تو وہ عیب نہیں بیان کیا گیا، یہی بتایا گیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی جو وہ حالت ہے ایموشن والی حالت، وہ عقل والی حالت پہ غالب آ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زیادہ ذکی یا یعنی کلیور نہیں ہوتی، انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی۔ ماڈرن ریسرچز سے ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً مرد اور عورت دونوں برابر ہیں انٹیلیجنٹ ہونے میں، دونوں برابر ہے۔ حدیث میں جو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ کم عقل ہے، تو وہاں پہ انٹیلیجنس کی کمی نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ عقل والی حالت اکثر مغلوب ہو جاتی ہے اور ایموشن والی حالت غالب آ جاتی ہے، اکثر ایموشن کے ذریعے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ یہ اعتراض بھی ختم، اس اصول کو سمجھ لیا آپ نے۔ اس اصول کے تحت دوسرا اعتراض بھی ختم، وہ کیا ہے کہ عورتوں کی گواہی جو ہے دو کیوں، ایک مرد کے مقابلے میں دو کیوں؟ وہ اسی لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی چیزوں کے متعلق گواہی دینی پڑ رہی ہو جس میں ایموشن اس کے اوپر غالب آ جائے اور اس ایموشن کی وجہ سے وہ غلط فیصلہ کر لے۔ اسی طریقے سے ان ہارمونز کی تبدیلیاں جو اس کے جسم میں ہوتی ہے، بہت سے ایسے ایام گزرتے ہیں کہ جن میں ان ہارمونز کی تبدیلی کا اثر پڑتا ہے اس کی باتوں پر، اس کے فیصلے پر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی ایام سے گزر رہی ہو اور گواہی اسی وقت دینا ہو اور غلط گواہی دے دے، اس لیے ایک اور عورت ساتھ میں رہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسرا پوائنٹ کہ یہ جو گواہی کا تعلق ہے کہ ایک عورت یعنی دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک مانی جائے گی، یہ معاملات سے ریلیٹڈ عموماً ہے، یعنی خرید و فروخت کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہو جنہیں اکثر مرد کرتے ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو یا کچھ اور ہو، جنہیں اکثر مرد کرتے ہیں، جہاں عورتیں اکثر نہیں رہتی۔ تو جہاں پر عورتیں اکثر نہیں رہتی ہے تو ظاہر ہے اس جگہ کا جو زیادہ نالج ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بھول جائے۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ قرآن کی وہ آیت لِتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى کہ اللہ نے دو عورتوں کی گواہی ملا کر ایک رکھا ہے تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے۔ وہ بھولے گی کیوں بھولے گی؟ وہ یادداشت تو مرد اور عورت کی برابر ہے، وہ اس لیے بھول سکتی ہے کیونکہ معاملات میں جو شریک ہونا ہے، معاملات کے وقت شریک ہونا، یہ اکثر مرد ہوا کرتے ہیں، عورت نہیں ہوتی۔ تو جہاں آپ اکثر شریک نہیں ہوتے ہیں، اس کی کوئی چیز ایسی آپ نے دیکھا، ہو سکتا ہے آگے جا کے بھول جائے۔ اب آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ گھر کے کچن میں کوئی معاملہ ہو سکتا ہے ابھی صبح کچھ واقعہ ہو، ابھی آپ رات میں بھول بھی گئے۔ کیوں؟ آپ کا کچن میں روز جانا نہیں ہوتا ہے، کھانا پکانا آپ کا کام ہی نہیں، تو جس میں آپ یوز ٹو نہیں ہے ان چیزوں کو آسانی سے آپ بھول جائیں گے۔ تو معاملات میں شریک عورتیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں، وہ ان کا روزمرہ کا کام نہیں ہے شریک ہونا، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بھول جائیں، اس لیے ایک سے زائد عورتیں ہوں۔ اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجوز شہادت بدوی لصاحب القریہ کہ ایک دیہات صحرا میں رہنے والے کی گواہی
شہری کے لیے نہیں مانی جائے گی. کیا مطلب؟ شہر میں اگر کوئی معاملہ کیا گیا ہے, کوئی خرید و فروخت فار ایگزامپل اگر یہ کی گئی ہے, تو ایک بدوی آتا ہے. بدوی سے مراد آج کل کے دیہات نہیں, اس زمانے میں جو خصوصاً صحرا میں رہتے تھے, بالکل آبادی سے اتنی دور جہاں کچھ نہیں ہے, تنہا رہنے والے یا چند گھر ہیں, اس کو اگر کوئی شہری کسی معاملے میں اپنا گواہ بنا کر لاتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان معاملات میں شریک ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو دیہات میں رہتا ہے, تم شہری کے معاملے میں اسے کیسے لا سکتے ہو؟ وہ شریک نہیں ہوتا ہے. تو اس جگہ پہ اکثر فقہا کے نزدیک سرے سے اس بدوی کی, اس دیہاتی کی گواہی شہری کے حق میں قابل قبول نہیں ہے. اکثر فقہا کے نزدیک, جن فقہا نے قبول کیا بھی ہے چند شرائط کے ساتھ کیا ہے. تو کس لیے؟ کیا دیہاتی حقیر ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے نہیں قبول کیا گیا کیونکہ وہ عام طور پہ شریک نہیں ہوتا, اور جب شریک نہیں ہوتا تو اس کی گواہی آپ کے حق میں ہم کیسے مان لیں؟ یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ ہے. وہاں تو اس بدوی کے متعلق کہا گیا کہ سرے سے گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے. عورتوں کو کہا گیا کہ نہیں, نصف, 2 عورتیں رہیں گی تو مان لیا جائے گا, کیونکہ کبھی کبھی عورتیں شریک ہو جایا کرتی. بدوی تو کبھی شریک نہیں ہوتا, سال 2 سال میں شریک ہو جائے آ کے شہر میں. کبھی عورتیں کبھی کبھی شریک ہو جاتی ہیں, اس لیے یہ فرق کیا گیا. تو جب ہم ان احکامات کے پیچھے حکمتوں کو سمجھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بھئی ان چیزوں کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کیا ریزن ہے, کیا لاجک ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جینڈر ایکویلٹی کا تصور انہوں نے پیش کیا ہے, ویسٹ میں ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھیے تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے بالکل آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی. یہ ہوئی ان کی منافقت. مختصراً میں اب اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. تو یہ میں نے جو خرابیاں ہیں ویسٹرن کنٹریز کی, اس کو میں مختصراً گنا دیتا ہوں. لبرلزم کا نتیجہ اب کیا نکل رہا ہے؟ کئی سال سے جو ہے لبرلزم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرائم کے کیسز, ریپ کیسز سب سے زیادہ امریکہ میں ہے, جسے سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے. یعنی آپ کرائم کو نہیں روک پا رہے ہیں کیونکہ آپ نے انسانوں کو اس کی فطرت کی پٹری سے ہٹا دیا ہے. جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ریپ کیسز وہاں پہ بڑھیں گے. تو یہ کرائم کو آپ جو ہے سولو نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے برخلاف جہاں اسلامک کنٹریز ہیں, بہت حد تک وہاں پر کرائم ریٹس ڈاؤن ہے. اس کے علاوہ